السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت میں اس واقعہ کو ذکر کیا، بلکہ دوسری سورت کو اس واقعہ کی وجہ سے ہی نازل فرمایا۔ دوسری سورہ کا نام بھی اس واقعہ کی وجہ سے ہی رکھا۔ دوسری سورہ کا نام بقرہ ہے اور بقرہ کا معنی گائے، اور اس واقعہ میں گائے کا ذکر ہے۔ یہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کا گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اے موسیٰ اپنی قوم سے خطاب کرو اور ان کو کہو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے کسی ٹکڑے کو مقتول کی لاش پر مارو کہ وہ بحکم خدا زندہ ہو کر بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب اس مقتول کو کس نے قتل کیا تھا؟ یہ قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل، صاحب فضل و کمال، صاحب حسب و نسب اور پردہ نشین عورت تھی۔ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس عورت سے شادی کریں، مگر اس کے چچا کے 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ عالم اور پرہیزگار تھا، اس کے ساتھ وہ عورت راضی ہو گئی اور چاہا کہ اس کے عقد میں آ جائے۔ اس کے دونوں چچا زاد بھائیوں نے اس پر حسد کیا اور ایک رات اس کو مار ڈالا، پھر اس کی لاش کو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے قبیلے کے درمیان ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ دونوں بھائی جو قاتل تھے گریباں چاک کیے، سر پر خاک ڈالے، حضرت موسیٰ کے پاس داد خواہی کے لیے آئے۔ حضرت نے اس قبیلے کے تمام لوگوں کو بلا کر اس مقتول کے بارے میں دریافت کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کس نے قتل کیا۔ موسیٰ نے کہا خدا کا حکم ہے کہ تم 50 آدمی قسم کھاؤ اور خون بہا دو یا قاتل کا پتہ بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم قسم بھی کھائیں اس کے باوجود بھی خون بہا دینا ضروری ہے تو قسم کھانے سے کیا فائدہ؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تمام فائدے خدا کی فرمانبرداری میں ہیں، جو کچھ وہ فرماتا ہے عمل میں لانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا اے پیغمبر خدا، یہ جرمانہ اور گناہ کا الزام بہت سخت ہے، حالانکہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ قسم بہت گراں ہے کیونکہ ہماری گردنوں پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا درگاہ خدا میں دعا کیجیے کہ وہ ہم پر قاتل کو ظاہر کر دے تاکہ جو مستحق ہو اس کو سزا دیجیے اور ہم جرمانہ اور سزا سے نجات پائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا حکم مجھ سے بیان کر دیا ہے اور مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ میں اللہ کے اس کے امر کا سوال کروں، بلکہ ہم لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے حکم پر سر تسلیم خم کریں اور اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارا، مجھ سے اس کے قاتل کو بیان فرما۔ وحی آئی کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ خدا تم سے قاتل کا پتہ اس طرح بتائے گا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کی لاش پر مارو تو میں اس کو زندہ کروں گا، اور اگر تم لوگ فرمان خدا کی اطاعت کرتے ہو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو عمل میں لاتے ہو، ورنہ حکم اول کو قبول فرماؤ۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اگر اس مقتول کے قاتل کا پتہ چاہیے اور اس کے کسی حصے کو مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا ہم لوگوں سے مذاق کرتے ہو؟ ہم ایک میت کے ٹکڑے کو دوسری میت پر ماریں تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم جاہل اور بے عقل ہو، اور پھر فرمایا کہ کیا مرد اور عورت کا نطفہ بے جان نہیں ہے، اور جب دونوں رحم میں جمع ہوتے ہیں تو خدا دونوں سے زندہ انسان پیدا کرتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ مردہ بیج مردہ زمین میں پہنچنے سے خدا طرح طرح کے گھاس اور درخت کو زندہ کر دیتا ہے؟ اور جب موسیٰ کی حجت ان پر تمام ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کی صفت بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اور پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار سے سوال کیا۔ ان لوگوں سے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تم جس پر معمور ہوئے ہو اسے بجا لاؤ۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ خدا سے سوال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے زرد ہو اور اس کی زردی خالص اور کھری ہو، نہ کہ کم رنگ ہو، سفیدی ظاہر ہو اور نہ ایسی زیادہ رنگین ہو کہ سیاہی مائل ہو، بلکہ اس کی خوش رنگی اور حسن دیکھنے والوں کو خوش اور مسرور کرے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدائی ہو کہ زمین جوتے اور نہ ہی زراعت میں آب پاشی کرے، بلکہ ان کاموں سے اس کو علیحدہ رکھا ہو اور عیبوں سے پاک ہو، یعنی اس کی خلقت میں کوئی عیب نہ ہو اور نہ ہی اس میں اس کے اثر رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا اب جا کے اس گائے کے اوصاف بیان ہوئے ہیں جیسا کہ حق اور سزاوار تھا۔ آسان نہ تھا کہ وہ لوگ اس گائے کی زیادہ قیمت کی وجہ سے اس کے حکم کی تعمیل کرتے، لیکن ان کے لیے ضروری تھا۔ جب ان لوگوں نے ان صفات کو سنا اور کہا اے موسیٰ، کیا ہمارے خدا نے ہم کو ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے جو ان صفات کی ہو؟ فرمایا ہاں۔ ناظرین، اگر اللہ چاہتا تو کوئی گائے بھی ذبح کرنے کو کہہ دیتا، لیکن اللہ نے اتنی زیادہ گائے کی صفات کیوں بیان کی؟ کیونکہ ان صفات کی مالک گائے فقط اور فقط ایک بنی اسرائیل کے نوجوان کے پاس تھی، اور اللہ چاہتا تھا کہ اس کی گائے بک جائے، اور اس نے آخر ایسی کون سی نیکی کی تھی، یہ ہم اس ویڈیو میں ابھی جانیں گے۔ بہرحال اس صفت کی گائے پر معاملہ ٹھہرا تو ان لوگوں نے اس کی تلاش کی، کہیں نہ ملی مگر ایک جوان کے پاس جو بنی اسرائیل ہی سے تھا۔ تو بنی اسرائیل اس کے پاس گائے خریدنے کے واسطے آئے اور گائے کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا 2 دینار، لیکن کم و بیش کا اختیار میری ماں کو ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم 1 دینار دیں گے۔ جوان نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، اس نے کہا 4 دینار پر فروخت کرو۔ اس نے بنی اسرائیل سے آ کر کہا کہ میری ماں 4 دینار قیمت کہتی ہے۔ ان لوگوں نے 2 دینار منظور کیے۔ اس نے پھر اپنی ماں سے رائے لی تو اس نے 100 دینار کہے۔ بنی اسرائیل نے 50 منظور کیے۔ اسی طرح وہ لوگ جتنی قیمت پر راضی ہوتے تھے اس کی ماں اس پر اور اضافہ کرتی جاتی تھی۔ جس قدر وہ اضافہ کرتی تھی وہ اس کا نصف منظور کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی قیمت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیں۔ چنانچہ اسی قیمت پر ان لوگوں نے اس گائے کو خریدا اور ذبح کر کے اس کی دم کو مقتول کی لاش پر مارا۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ بجائے محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اس مردے کو زندہ فرما اور وہ بتائے کہ کس نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو وہ شخص فوراً صحیح و سالم اٹھ بیٹھا اور کہا اے پیغمبر خدا، میرے چچا کے ان دونوں لڑکوں نے میری چچا زاد بہن کے بارے میں مجھ پر حسد کیا اور مجھ کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مجھ کو اس محلے میں پھینک دیا تاکہ میرا خون بہا یہاں کے رہنے والوں سے وصول کریں۔ موسیٰ نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کوئی بھی گائے کہہ سکتا تھا کہ اس کو ذبح کر دو، پر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ایک مخصوص گائے صفت کی مالک اس گائے کو ذبح کرو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کا نوجوان تھا جو ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کے ساتھ ایک نیکی کی تھی۔ وہ نیکی یہ تھی کہ اس کے گھر کچھ افراد گائے خریدنے کے لیے آئے۔ بہت ہی اچھا سودا ہو گیا، اچھے داموں پر گائے بک گئی، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ خریدنے والوں کے پاس پیسے زیادہ تھے اور ان کے پاس پیسے کھلے بھی نہیں تھے، تو لہٰذا اس کو کچھ پیسے ان کو بقایا دینے تھے۔ اس کے پاس پیسے بھی موجود نہیں تھے، جو پیسے تھے وہ اندر صندوق میں پڑے تھے، اور صندوق کی جو چابی تھی وہ اس کے باپ سو رہا تھا، اس کے نیچے تکیہ تھا اور تکیے کے نیچے چابی پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں نیچے سے چابی نکال کر پیسے اندر سے نکالوں تو میرے باپ کی نیند میں خلل آ جائے گی، جو کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ میری باپ کی نیند خراب ہو جائے گی، لہٰذا یہ سودا میں کینسل کرتا ہوں اور میں سودا نہیں کرتا۔ جب یہ نیکی اس نوجوان نے اپنے باپ سے کی کہ اپنے باپ کی نیند کی خاطر ایک اچھے داموں پر بکنے والی گائے کا سودے کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اس کی گائے بچوانے کے لیے وہ بنی اسرائیل کو اس کی گائے کی صفات بتا دی، تاکہ وہ گائے کو تلاش کرتے کرتے اس گھر میں آ جائیں اور یہ اپنی منہ مانگی قیمت سے گائے کو بیچے۔ یہ صلہ دیا تھا اللہ نے اس نوجوان کو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا۔